من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، اسلامی بھائیوں، محترم دوستو اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ابھی ہم نیکیوں کے ایک موسم بہار سے فارغ ہوئے ہیں۔ ماہ رمضان کے روزے سے ابھی ہم فارغ ہوئے ہیں اور ایک دوسرا نیکیوں کا موسم بہار استقبال کے لیے تیار ہے۔ اسلام کے اندر اعمال کے مراتب ہیں۔ جو اعمال ہم اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے انجام دیتے ہیں وہ تمام کے تمام ایک درجے کے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان درجہ بندی رکھی ہے، ان کے درمیان اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا کی ہے۔ جیسے کہ تمام رسولوں کا مقام ایک درجے پر تمام رسول نہیں ہے، تمام رسولوں کا مقام یکساں اور برابر نہیں ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ رسولوں کے درمیان ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ اسی طرح ایام کا معاملہ ہے، مہینوں کا معاملہ ہے کہ تمام ایام، تمام مہینے برابر نہیں ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت ہی عظیم مہینے کی عبادت سے ہم ابھی فارغ ہوئے ہیں اور ایک نیا موسم بہار ہمارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ توحید، اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ اکثر و بیشتر مسلمان 2 یا 3 ارکان کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ کلمہ توحید یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر کسی شخص کے نجات کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی کی زندگی میں دنیا کی تمام نیکیاں موجود ہوں لیکن اس کی زندگی میں کلمہ توحید نہ ہو تو تمام نیکیاں اس کی رائے گاہ اور برباد چلی جائیں گی۔ عدی بن حاتم کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک بہت بڑے سخی شخص تھے جن کا تذکرہ آج بھی بچے بچی کی زبان پر ہے۔ آج بھی حاتم طائی کی مثال دی جاتی ہے فیاضی اور سخاوت کے اندر، لیکن اس شخص کے پاس دنیا کی تمام نیکیاں ہونے کے باوجود جو سب سے بڑی نیکی ہونی چاہیے تھی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار، کلمہ توحید، یہ نیکی ان کے کھاتے میں نہیں تھی۔ ان کے لڑکے کو اللہ رب العالمین نے اسلام کی ہدایت عطا کی۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے والد حاتم طائی کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ کیسے شخص تھے، ذرا بتائیں کہ آخرت میں ان کا معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے والد نے ایک خاص مقصد کے تحت یہ نیکیاں کی تھی۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا مقصد نہیں تھا، جنت کا حصول مقصد نہیں تھا، جہنم سے نجات مقصد نہیں تھا۔ جس مقصد کے تحت آپ کے والد نے یہ نیکیاں کی تھی انہیں حاصل ہو چکی۔
اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ان کا ذکر خیر آج بھی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر ایک کی زبان پر ان کا ذکر خیر موجود ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر کچھ نام مل جائے، دنیا کے اندر کچھ بدلہ مل جائے، اگر کسی کی زندگی میں توحید نہیں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کر رہا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے، اور ایسے اعمال انجام دے رہا ہے جو کلمہ توحید کے منافی ہے، کلمہ توحید کو تہس نہس کرنے والے ہیں، تو آخرت کے اندر نجات ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر کچھ بدلہ مل جائے، آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کچھ بھی اللہ رب العالمین نے نہیں رکھا ہے۔ تو یہ بنیادی رکن ہے جس کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد اکثر و بیشتر مسلمان نماز اور روزے، یہ دو ارکان ہیں جن کے ساتھ اکثر و بیشتر مسلمان اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جہاں تک زکوٰۃ کا معاملہ ہے اور حج کا معاملہ ہے تو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ اور حج کو ہر ایک کے اوپر فرض نہیں قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ یہ مالداروں پر فرض قرار دیا اللہ رب العالمین نے، اور اسی طرح حج بھی اللہ رب العالمین نے مالداروں پر فرض قرار دیا ہے۔ اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر نہ زکوٰۃ فرض ہے اور نہ اس کے اوپر حج فرض ہے، البتہ اس کے باوجود اگر مشقت اٹھا کر کوئی حج کر لے تو اسے نیکی ضرور مل جائے گی۔ اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن نفلی طور پر صدقات و خیرات کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے تو اسے ضرور نیکی ملے گی، لیکن اگر وہ شخص حج نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی گرفت نہیں ہوگی، اس سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کیا تھا، تم نے حج کیوں نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ مالی طور پر استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ رب العالمین نے استطاعت کی شرط کے ساتھ حج کو فرض قرار دیا ہے کہ جو استطاعت رکھتے ہوں ان کے لیے بیت اللہ کا حج یہ فرض ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ جس طرح نماز ایک رکن ہے، جس طرح روزہ ایک رکن ہے، زکوٰۃ ایک رکن ہے، اسی طرح حج بھی ایک اہم رکن ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان جن کے پاس استطاعت ہوتی ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن حج کا جب معاملہ آتا ہے تو بے شمار لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں معاشرے کے اندر جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن مختلف بہانوں کی وجہ سے شیطان انہیں ہر سال اسی طرح سلاتا رہتا ہے، تھپکیاں دیتے رہتا ہے، اور اس کی پوری زندگی نکل جاتی ہے، وہ حج نہیں کر پاتا۔ یہ ابھی موسم آ رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اگر ہم میں سے کسی کو استطاعت دی ہے، مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے جتنی جلدی ہو سکے اس فریضے کو انجام دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر حج کا حکم دیتے ہوئے فرمایا فَلْيَتَعَجَّلْ، کہ اگر کسی کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو وہ جلدی کرے، کیونکہ مستقبل میں اس کی زندگی کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے کوئی جانتا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ صحت مند ہو لیکن آئندہ سال اس کا جسم اس کا ساتھ نہ دے۔ ایک عجیب و غریب رواج ہمارے معاشرے کے اندر خصوصاً بر صغیر کے اندر موجود ہے، وہ یہ کہ اکثر و بیشتر انسان یہ سوچتے ہیں کہ حج زندگی کے آخر میں کیا جانے والا عمل ہے، جب اس کے بعد گناہ کی استطاعت نہ رہے۔ اکثر و بیشتر لوگ اسی فکر کے ساتھ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں اور اس عمر میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں جس عمر میں ان کے اعضاء کام نہیں کرتے۔ چنانچہ بے شمار ایسے بر صغیر کے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے حج کے موسم میں جو روڈ کے کسی کنارے پڑے ہوئے ہیں، وہ چل نہیں پاتے، ان کے رشتہ دار ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس طرح وہ خود پریشان ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ والے پورے گروپ کو پریشان کیے ہوئے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور جب اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے تو راجح قول کے مطابق فی الفور یہ فرض ہے۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین نے ابھی آپ کو استطاعت دی ہے، مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے، تو ابھی آپ کے اوپر فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ آئندہ سال یا 2 سال 4 سال یا ایک متعینہ مدت کے بعد میں اس عمل کو انجام دوں گا۔
اللہ کہ کسی کے پاس کوئی شرعی عذر ہو تو اس شرعی عذر کی بنا پر اسے معذور سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس شرعی عذر نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس فریضے سے چھٹکارا حاصل کرے، بلکہ اس فریضے کو بڑھ چڑھ کر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ جوانی میں حج کرنے سے جو عبادت کے اندر لذت ملتی ہے، بڑھاپے میں وہ لذت نہیں مل سکتی۔ بے شمار اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ایک جوان شخص ہی حج میں حقیقت میں انجام دے پاتا ہے۔ ایک بوڑھے شخص کے لیے بہت ہی مشکل ہے کہ صحیح طریقے سے کما حق ہو حج کو انجام دے لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عورتوں کے لیے جہاد قرار دیا ہے۔ حج کوئی آسان عمل نہیں ہے۔ جو حج پر نہیں گئے ہیں انہیں تصور نہیں ہو سکتا، جو حج کر چکے ہیں انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ حج کتنا مشکل عمل ہے۔ یہ یقیناً جہاد کی طرح ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عورتوں کے لیے جہاد قرار دیا ہے۔ حج کے دوران صبر کے ساتھ پورے حج کے مناسک کو ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس میں انسان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ طواف کے دوران، اسی طرح سعی کے دوران، منا، عرفات، مزدلفہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل ہونا، سواری نہ ملے، اتنے لوگوں کی بھیڑ میں ایک ایک عمل کو انجام دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ بسا اوقات آپ گھنٹوں تک چلتے ہیں کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے، اور وہاں پہنچنے کے بعد آخر میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ راستہ بند ہے، اب ہمیں پھر اور 1 گھنٹہ مزید چلنا پڑے گا۔ ایسے موقع پر اپنے غصے پر قابو پا لینا آسان کام نہیں ہوتا۔ اس لیے حج حقیقت میں یہ نفس کے ساتھ جہاد کا معاملہ ہے، اور یہ کام ایک جوان شخص جس طرح حسن و خوبی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے، ایک بوڑھے شخص کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ گرچہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، لیکن اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ اس وجہ سے بہت سارے ایسے اعمال جن میں نیابت جائز ہے، اکثر و بیشتر لوگوں کو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ اپنا کسی کو نائب مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے یہ عمل کر لے۔ مثلا رمی جمار کا جو معاملہ ہے، اس کے اندر جائز ہے کہ اگر کوئی شخص خود سے رمی جمار نہیں کر سکتا، کنکری نہیں مار سکتا، تو وہ کسی دوسرے کو وکیل بنا دے اور اس کی طرف سے وہ رمی جمار کر لے۔ اکثر و بیشتر بوڑھے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے استطاعت نہیں رکھتے، خواہش ہوتی ہے، بہت سارے لوگ روتے ہیں کہ ہم حج اس عمر میں کرنے کے لیے آئے کہ ہمارا جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے اور ہم یہ اعمال خود نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اس زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ کسی کو پتا نہیں ہے کہ اس کی زندگی مستقبل کی اور کتنی باقی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ ابھی جوان ہیں تو آپ کی جوانی بہت زمانے تک باقی رہنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ کس کی زندگی کتنی باقی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے مال کی نعمت سے آپ کو نوازا ہے، جتنی جلدی ہو سکے اس کی پلاننگ کر کے حج کے لیے نکلے، اس لیے کہ یہ عمل خود آپ کو انجام دینا ہے۔ اللہ کہ اگر کوئی شخص جسمانی طور پر معذور ہو جائے، استطاعت کے اندر 2 چیزیں شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو استطاعت کی شرط لگائی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ رب العالمین نے آگے کیا کہا؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ استطاعت کی جو شرط لگائی اللہ رب العالمین نے، اس کے اندر 2 چیزیں شامل ہیں۔ ایک جسمانی استطاعت بھی ہے اور مالی استطاعت بھی ہے، کہ اس کے پاس اتنا مال ہو جس سے وہ آسانی کے ساتھ خانہ کعبہ تک پہنچ سکے، تمام مناسک کو ادا کر سکے، انجام دے سکے، اور جن لوگوں کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، جن لوگوں کی کفالت کر رہا ہے، ان لوگوں کی بنیادی ضروریات کو وہ پورا بھی کر سکتا ہو، اس کے بعد اس کے پاس زائد اتنا مال بچ رہا ہے جس سے وہ آسانی کے ساتھ حج کر سکتا ہے، تو ایسے شخص پر حج واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص پر حج واجب ہو جاتا ہے کہ وہ حج کرے۔ اگر اس نے حج نہیں کیا تو اس کے مال میں سے اتنا حصہ نکالا جائے ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے وارثین کے درمیان، جس سے کسی شخص کو اس کی طرف سے حج بدل کے لیے بھیجا جا سکے، جس سے کسی شخص کو ہم اس کی طرف سے حج بدل کے لیے بھیج سکیں۔ لیکن جسے حج بدل کے طور پر بھیج رہے ہیں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس نے خود پہلے اپنا حج کر چکا ہو۔ اگر اس نے خود پہلے اپنا حج نہیں کیا ہے تو دوسرے کی طرف سے حج بدل نہیں کر سکتا۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے شبرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک صحابی کا جو شبرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حج کرنے کے لیے آئے تھے،
وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم لبیک عن شبرمہ، اے اللہ شبرمہ کی طرف سے میں یہاں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کون شبرمہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا کوئی قریبی رشتہ دار۔ پوچھا کہ کیا آپ اپنا حج کر چکے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنا حج کریں، اس کے بعد شبرمہ کی طرف سے حج کریں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی شخص اگر دوسرے کی طرف سے حج یا عمرہ بدل کے طور پر کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ خود پہلے اپنا حج اور عمرہ کرے، اس کے بعد کسی دوسرے کی طرف سے وہ عمرہ یا حج بدل کر سکتا ہے۔ ایک چیز اور بتا دوں کہ جس طرح حج فرض ہے، یہ اسلام کا رکن ہے، اسی طرح عمرہ بھی راجح قول کے مطابق فرض ہے۔ یہ رکن نہیں اسلام کا، اسلام کے 5 ارکان میں سے عمرہ شامل نہیں ہے، لیکن راجح قول کے مطابق یہ بھی واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس حج کی استطاعت نہیں ہے لیکن عمرے کی استطاعت ہے، حج میں ایک تو وقت بہت لگنا ہے، دوسرا مال بہت خرچ ہونا ہے اس میں، کسی کے پاس حج کی استطاعت نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے جس سے وہ حج کر سکے، لیکن عمرہ آسانی کے ساتھ وہ کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر عمرہ واجب ہے کہ وہ کم از کم عمرہ کرے۔ اور اگر کوئی شخص صرف عمرہ ہی کر سکتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے مشورہ ہوگا کہ وہ ماہ رمضان کے اندر عمرہ کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے حج کیا ہے، اس کو حج کے برابر نیکی ملتی ہے۔ اگر ماہ رمضان میں کوئی شخص عمرہ کرے تو اسے حج کے برابر نیکی ملتی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر حج اگر فرض ہو گیا ہو اور ماہ رمضان میں وہ عمرہ کر لے تو اس سے حج کی فرضیت ساقط ہو جائے گی، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کے اوپر عمرہ واجب ہو گیا ہو اور وہ مدینہ کے اندر رہ رہا ہو تو اس کے لیے ایک فضیلت وارد ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء آئے اور مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کان کعدل عمرہ، گویا کہ یہ عمرے کے برابر ہے، اس کو عمرے کی نیکی ملتی ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر سے وضو کر کے آئے اور مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے ایک عمرے کی نیکی ملتی ہے۔ اب کسی کے اوپر عمرہ فرض ہو چکا ہے اور وہ عمرہ نہ کر کے مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس سے عمرے کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی، اسے صرف اجر کے اندر اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم سے یہ نیکی حاصل ہو جائے گی، لیکن جو فرضیت ہے فرضیت کبھی بھی ساقط نہیں ہوگی۔ یہاں ایک مسئلہ اور سمجھا دوں کہ اس طرح کی جو فضیلت کی حدیثیں ہیں، بے شمار اس طرح کی فضیلت کی حدیثیں آپ نے سنی ہوں گی۔ مثلا قل هو اللہ احد کے بارے میں، سورۃ الاخلاص کے بارے میں فضیلت وارد ہوئی ہے کہ یہ ثلث قرآن ہے۔ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص یہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص اپنے مصلی پر باقی رہتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، چاشت کا وقت ہو جائے، اور پھر وہ 2 رکعت چاشت کی نماز ادا کر کے مسجد سے باہر نکلے تو اس کے بارے میں فضیلت وارد ہے۔ ایک روایت میں اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے اور دوسری روایت کے مطابق اسے حج کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح کی جو فضیلت کی حدیثیں ہیں ان میں اہل سنت والجماعت کا ایک اصول ہے کہ یہ اصل اجر کے اندر بس اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم سے وہ شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے نیکیوں کا جو گریڈ بڑھانے کا وعدہ کیا ہے اس کے اندر وہ شامل نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے خاص فضل و کرم سے نیکی کرنے والوں کا گریڈ بڑھا دیا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالھا، اگر کوئی بندہ نیکی کا کوئی کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک نیکی کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بعد اللہ کے خاص بندے ایسے ہوتے ہیں اسی ایک نیکی کے عوض اللہ رب العالمین اسے 700 گنا نیکی عطا کرتا ہے، اور کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جنہیں ان سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین نیکیاں عطا کرتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نیکیوں کے اندر بہت زیادہ یہ آگے بڑھے ہوئے نہیں تھے، جیسے کہ دوسرے صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے خاص نیکیوں کے بارے میں، جیسے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ کیسے آپ قرآن ختم کرتے ہیں، کیف تختم؟ انہوں نے جواب میں کہا کل لیلہ، اللہ کے رسول روزانہ رات کو ایک قرآن میں ختم کر دیتا ہوں۔
عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ صحیح روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول روزانہ رات کو یہ قرآن ختم کر دیتا ہوں. یہ ہمارے سلف صالحین کا حال تھا، اور ہمارا کیا حال ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اسی طرح ان سے اللہ کے رسول نے پوچھا روزے کے بارے میں، کیف تصوم؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اللہ کے رسول روزانہ روزے کی حالت میں رہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس عمل سے منع کیا، اور اصرار کرنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو آخری مہلت دی، ان کے لیے حد قائم کیا کہ ہر 7 دن میں 1 مرتبہ قرآن ختم کیا کرو. اس سے پہلے انہیں قرآن ختم کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا، کیونکہ بعد میں اسی عمل پر باقی رہنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. چنانچہ ان کے ساتھ ہوا بھی یہی. ایک لمبی زندگی انہیں ملی، بڑھاپے کی عمر تک وہ اسی شیڈول پر قائم رہے، آخری زندگی تک ہر 7 دن میں 1 مرتبہ قرآن ختم کر دیتے. جب بوڑھے ہو گئے اور اس عمل کو جاری رکھنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا، اس وقت وہ کہتے تھے لیتنی قبلت رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت دی تھی اور کہا تھا کہ مہینے میں 1 مرتبہ فقط قرآن ختم کرو. تو انہوں نے اصرار کیا تھا کہ نہیں اللہ کے رسول میرے پاس اس سے زیادہ طاقت ہے. اللہ کے رسول نے کچھ اور ان کو زیادہ اسپیڈ سے پڑھنے کی اجازت دی. پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری طاقت اس سے بھی زیادہ ہے. جب 7 دن کے اندر بات آ گئی تو اللہ کے رسول نے اس سے زیادہ ان کو مہلت اور نہیں دی. آخری زندگی میں یہ افسوس کرتے تھے لیتنی قبلت رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ میں نے اللہ کے رسول کی رخصت کو اس وقت قبول کر لیا ہوتا. آج میرے لیے اس عمل پر باقی رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے جس عمل پر میں نے اپنی پوری زندگی گزار دی ہے، اور یہ مجھے بہت گراں گزر رہا ہے کہ ایک عمل پر میں نے اپنی زندگی گزاری اور آخری عمر میں اس عمل کو میں چھوڑ دوں. چنانچہ آخری وقت تک وہ اسی عمل پر باقی رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زندگی اٹھائیں، آپ نہیں پائیں گے ان کی زندگی کے اندر کہ اس طرح کے خاص اعمال کے اندر بہت زیادہ وہ آگے بڑھے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جنت کے دروازوں کا تذکرہ کیا کہ یہ دروازہ فلاں عمل کرنے والوں کے لیے، یہ دروازہ فلاں عمل کرنے والوں کے لیے، یہ دروازہ فلاں عمل کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر متعین کر دیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر مجھے امید ہے کہ وہ آپ ہوں گے. تو یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ. آخر یہ مقام و مرتبہ انہیں کیوں ملا؟ عمل کے اندر بہت زیادہ تعداد ہونے کی بنا پر نہیں، ان کے اندر جو اخلاص و للہیت تھی، اللہ رب العالمین کے لیے قربانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے لیے قربانی پیش کرنے کا جذبہ تھا. یہ نیت، یہ اخلاص، یہ للہیت کسی دوسرے کے اندر پیدا ہونا یہ آسان کام نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین ایک ہی عمل کی بنا پر ایک شخص کو 10 نیکی عطا کرتا ہے، اسی عمل کی بنا پر دوسرے شخص کو 700 گنا، اور کوئی اللہ کا ایسا بھی بندہ ہوتا ہے جسے اللہ رب العالمین 700 سے بھی زیادہ نیکی عطا کرتا ہے. تو یہ جو گریڈ بڑھنے کا معاملہ ہے وہ اصل عمل کے اندر ہے. وہ اصل عمل کے اندر مثلا کوئی حج کیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا گریڈ بڑھا دیتا ہے، لیکن دوسرا شخص جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا اس کو جو حج کی نیکی ملے گی تو ایک حج کی نیکی ملے گی، اصل حج کی نیکی ملے گی. اس کے ساتھ گریڈ بڑھنے والا معاملہ نہیں ہے. تو اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو اسے حج بھی کرنا چاہیے، اور اگر حج کی استطاعت نہیں ہے صرف عمرے کی استطاعت ہے تو کم از کم اسے عمرہ کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ اس کے اوپر فرض ہے راجح قول کے مطابق. حالانکہ بعض علماء نے کہا ہے عمرے کے بارے میں کہ مستحب ہے، لیکن دلائل کی روح سے یہی اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ بھی واجب ہے، اور اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود اسے ادا نہ کرے تو گنہگار ہے. حج کے پورے منظر کو آپ دیکھیں شروع سے لے کر آخر تک، آپ کو احساس ہوگا کہ یہ حج شروع سے لے کر آخر تک ہمیں یوم آخرت کی یاد دلاتا ہے. جیسے ایک شخص گھر سے باہر نکلا، جیسے ایک شخص سفر آخرت میں نکلتا ہے، اسی طرح وہ گویا کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر باہر نکل رہا ہے. پرانے زمانے میں کہا بھی جاتا تھا جب آج کی طرح راستے ہموار نہیں تھے، پرامن نہیں تھے، پرانے زمانے میں ایک قول بہت مشہور تھا
کہ حج میں جانے والا ایسے ہے جیسے کہ وہ مر گیا ہے، اور اگر واپس آ گیا دوبارہ اپنے ملک تو خصوصی طور پر جشن مناتے تھے کہ وہ شخص زندہ واپس آ گیا ہے. تو اسے کیا کہتے تھے کہ مولود ہے، نیا پیدا ہوا ہے، اس کو ایک نئی زندگی ملی ہے. یعنی راستے پر امن نہ ہونے کی وجہ سے اکثر و بیشتر راستوں کے اندر حادثات کے شکار ہو جاتے، لوگ لوٹ لیتے، قتل کر ڈالتے، اور بہت کم ایسا ہوتا کہ کوئی واپس آ پاتا. اس لیے بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے تھے، حج میں نکلنے سے پہلے، حج کے لیے نکلنے سے پہلے اپنی جائیداد کو تقسیم بھی کر دیتے تھے، وصیت کر کے جاتے تھے، کیونکہ انہیں امید کم ہی ہوتی تھی کہ ہم پھر واپس آئیں گے. تو یہ حج جو ہے یہ انسان کو موت کی یاد دلاتا ہے. اس کے بعد جب وہ احرام کا لباس پہنتا ہے تو گویا کہ وہ کفن کا لباس اوڑھ رہا ہے. یہاں تک کہ اگر احرام کی حالت میں اس کی وفات بھی ہو جاتی ہے تو اسی طرح اسے دفن کرنے کا حکم ہے. وہی اس کے لیے کفن ہے، الگ سے اس کپڑے کو اتار کر اس کے لیے کفن کا انتظام نہیں کیا جائے گا. اسی کپڑے کے اندر سر کھلا ہوا اسی طرح اسے دفن کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن تلبیہ پکارتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا. تو یہ جو لباس ہے یہ احرام کا، یہ کفن کی ہمیں یاد دلاتا ہے. اسی طرح جب وہ میدان عرفات میں تمام لوگوں کے ساتھ جمع ہوتا ہے جنہوں نے حج کیا ہے، اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہے، یہی محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ میدان محشر ہے. تو یہ حج کا پورا منظر شروع سے آخر تک ایک انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے. اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ آخرت کے بارے میں سوچتا رہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں پہلی بات کی استطاعت عطا فرمائے، اور حج کو کما حقہ، جس طرح اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے اسے جتنی جلدی ہو سکے اللہ رب العالمین ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. جو لوگ حج پر اس سال جا رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں مسنون طریقے پر تمام ارکان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین ان کا حج قبول فرمائیں اور انہیں صحیح سالم اپنا ملک واپس لائے. جو لوگ حج اس سال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے لیکن مستقبل میں جانے کا ارادہ ہے، اور یہ ارادہ ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے. خواہش تو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے، خواہش کے ساتھ ارادہ بھی انسان کو کرنا چاہیے، خصوصاً اگر اللہ رب العالمین نے انہیں استطاعت عطا کی ہے. تو میں مختصراً جو وقت بچا ہوا ہے حج کا مختصر طریقہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اسی میں عمرے کا طریقہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا، گرچہ اس مختصر وقت میں پورے طریقے کو تفصیلاً بیان کرنا ممکن نہیں ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اسی ہفتے اسی مسجد کے اندر صوبائی جمعیت کی طرف سے ایک تربیتی ورکشاپ بھی ہوا ہے جس میں حج کے تمام مسائل کو بیان بھی کیا گیا ہے. دوبارہ اسے دہرانا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہو تو وہ دور ہو جائے اور اس سے رغبت بھی پیدا ہو. جو لوگ ابھی تک حج نہیں کیے ہیں یا کر چکے ہیں لیکن استطاعت ہے دوبارہ کرنے کی یا عمرہ دوبارہ کرنے کی، تو اللہ رب العالمین انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ بار بار اس طرح کے اعمال کریں. بہت سارے لوگ پیسہ ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں، بہت سارے ملکوں کا سفر کرتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں. ہم نے دیکھا مدینے کے اندر بہت سارے لوگوں سے کہ کئی بار سال میں وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو دوسرے ملکوں کا سفر کرنے کے بجائے چھٹیوں میں بہتر ہے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ مکہ آ جاتے ہیں. اس میں سیر و تفریح بھی ہو جاتی ہے، چھٹی بھی گزر جاتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک عبادت کے اندر ہمارے یہ اوقات گزر جاتے ہیں. تو اگر کسی کو اللہ نے استطاعت دیا ہے تو وہ بار بار عمرہ کر سکتا ہے، عمرے کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے. البتہ حج کے اندر حکومت کی طرف سے تمام لوگوں کو موقع ملے اس لیے پابندی عائد کی گئی ہے کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ کوئی شخص حج کرے، باقی
دوسرے لوگوں کو موقع دے جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا ہے، اور تعداد چونکہ اتنی زیادہ ہے لوگوں کی جنہوں نے اب تک ایک بار بھی حج نہیں کیا ہے، کہ سب کو موقع مل جائے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہوگا کہ سب کو موقع مل جائے، چونکہ وہاں پر وسائل محدود ہیں اور تمام لوگوں کو موقع دینا یہ ممکن نہیں ہے۔ تمام لوگوں کو موقع دینے کا مطلب ہے کہ جو جا رہے ہیں ان کو خطرے کے اندر مبتلا کرنا، ان کی زندگی کے ساتھ کھیلنا، اس لیے کچھ مجبوریاں ہیں، تمام لوگوں کو موقع نہیں دیا جاتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک دوسری نعمت دی ہے کہ ہم عمرہ بار بار کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ حج اور عمرے کا طریقہ، چند موٹی چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ پہلی چیز کہ حج کے فرض ہونے کے کل 5 شرائط ہیں۔ 1 نمبر مسلمان ہونا، دوسرے نمبر پر عقل مند ہونا، تیسرے نمبر پر بالغ ہونا، چوتھے نمبر پر آزاد ہونا، اور 5ویں نمبر پر استطاعت کا ہونا۔ اسلام کے بغیر ہم نے شروع میں کہا کہ کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ عقل مند اگر نہ ہو تب بھی اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی عقل کی نعمت سے محروم ہے تو وہ مکلف نہیں ہے، تمام اعمال کا مکلف نہیں ہے، نہ نماز کا مکلف ہے، نہ روزے کا مکلف ہے، نہ کسی عمل کا مکلف ہے۔ تو اسی طرح حج کا بھی مکلف نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری شرط ہے بالغ ہونا۔ یہ صحت کے لیے شرط نہیں ہے، اگر کوئی بچہ بھی حج کرے تو اس کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا، البتہ اس کے اوپر جو فرض ہے رکن کے طور پر یہ اس سے ساقط نہیں ہوگا۔ اگر کسی بچے نے بلوغت سے پہلے حج کر لیا ہے تو بلوغت کے بعد دوبارہ اس کے اوپر حج کرنا ضروری ہے۔ چوتھی شرط ہے آزاد ہونا۔ اگر آزاد نہیں ہے، کوئی غلام ہے، تو اگر غلامی کی حالت میں حج کر لے اسے نیکی ملے گی، لیکن اگر مستقبل میں آزاد ہو گیا اور اس کے پاس استطاعت ہوئی حج پر جانے کی تو اس کے اوپر ابھی بھی حج فرض ہے، اس کی فرضیت ساقط نہیں ہوئی ہے۔ اور آخری شرط، 5ویں شرط، استطاعت کا ہونا۔ استطاعت کا مطلب ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ عورتوں کے لیے ایک خصوصی شرط ہے استطاعت کے بارے میں، وہ یہ کہ ان کے پاس محرم ہو۔ بغیر محرم کے عورتوں کے لیے حج پر جانا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی خاتون کے پاس مال و دولت ہے، صحت بھی ہے، لیکن محرم نہیں ہے، یا محرم موجود تو ہے لیکن وہ راضی نہیں ہے جانے کے لیے۔ بہت ساری خواتین شکایت کرتی ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے یا شوہر ہے یا باپ ہے اور کوئی ہے، لیکن وہ راضی نہیں ہے میرے ساتھ جانے کے لیے، اور میرے پاس اللہ کے فضل و کرم سے صحت بھی ہے، دولت بھی ہے، تو ایسے موقع پر میں کیا کروں؟ تو ایسی خواتین کو مشورہ ہے کہ وہ بکثرت دعائیں کریں۔ اب اگر وہ حج پر نہیں جاتی اس وجہ سے کہ ان کے پاس محرم نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس ان کی گرفت نہیں ہوگی، ابھی ان کے اوپر حج فرض نہیں ہوا ہے، ابھی استطاعت کی جو شرط ہے یہ شرط ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی خاتون اگر چلا جائے، جیسے کہ آج کل قانون کے اندر کچھ چھوٹ دی گئی ہے کہ بغیر محرم کے بھی کوئی خاتون حج پر جانا چاہے تو قانوناً گرفت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ شریعت بدل گئی ہے اور اللہ رب العالمین کے پاس بھی اس کی گرفت نہیں ہوگی یا اس کے لیے اب جائز ہو گیا ہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ شریعت جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، قیامت تک شریعت وہی رہے گی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ملکی قوانین کے بدلنے سے شریعت نہیں بدلتی، تو گرچہ قانون کے اندر کچھ تخفیف ہوئی ہے اور کوئی خاتون بغیر محرم کے جائے تو اس کی گرفت نہیں ہوتی، لیکن شرعی طور پر کسی خاتون کے لیے بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ اگر کوئی خاتون اس قانون کا فائدہ اٹھا کر چلا جائے بغیر محرم کے تو اس کا حج صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا حج صحیح ہوگا۔ حج کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے محرم کا ہونا، البتہ یہ عمل اس کا غیر شرعی عمل ہے، ناجائز عمل ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا حج ہی صحیح نہیں ہوگا اور حج کی صحت کے لیے اسے شرط قرار دے تو یہ دلائل کی روح سے حج کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے، اس کا حج ہو جائے گا، البتہ وہ یہ گناہ کا کام کر رہی ہے۔ تو یہ 5 شرائط ہے حج کے کسی کے اوپر واجب ہونے کے لیے۔ اس کے بعد ارکان کی طرف آتے ہیں۔ حج کے کل 4 ارکان ہیں اور عمرے کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے احرام۔ احرام کا معنی ہے نسک کے اندر داخل ہونے کی نیت کرنا،
اس کو احرام کہتے ہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں احرام سے؟ احرام کا لباس پہننا، یہ واجب نہیں ہے، احرام کا یہ رکن نہیں ہے، واجب ہے۔ یہ احرام کا لباس پہننا واجب ہے، رکن نہیں ہے، لیکن نیت کرنا یہ رکن ہے۔ اگر کوئی شخص احرام کا لباس پہن لے لیکن نیت نہ کرے، اس کا حج ہوگا ہی نہیں، کیونکہ رکن مفقود ہو چکا ہے۔ اس لیے نیت ضروری ہے۔ نیت کہاں سے کرے؟ میقات سے کرے، اور میقات سے نیت کرنا یہ واجب ہے۔ میقات سے نیت کرنا یہ واجب ہے، یہ رکن نہیں ہے۔ اگر اس سے پہلے یا بعد میں بھی وہ نیت کر رہا ہے تب بھی اس کا حج صحیح ہے۔ تو نیت کرنا نسک کے اندر داخل ہونے کی یہ حج کے ارکان میں سے ہے۔ اگر کسی نے بغیر نیت کے پورا حج کر لیا، اس کا حج صحیح نہیں ہے۔ یہ رکن ہے حج کا، ایک اہم اور پہلا رکن کہ وہ پہلے نیت کرے حج میں جانے کی، حج میں داخل ہونے کی، نسک کے اندر داخل ہونے کی۔ دوسرا رکن ہے طواف افاضہ۔ دوسرا رکن ہے طواف افاضہ، جو کہ 10ویں تاریخ کو کرنا ہے۔ اگر کسی کو موقع مل جائے تو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہو تو۔ اگر کوئی شخص 10ویں تاریخ کو نہ کر سکے طواف افاضہ، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ بعد میں کر لے، 11ویں تاریخ کو، 12ویں تاریخ کو، یہاں تک کہ طواف وداع تک اس طواف افاضہ کو مؤخر کر سکتا ہے وہ۔ مثلا حج کے بعد وہ 10 دن یا 15 دن اور مکہ میں رکنے والا ہے، اور وہ ابھی طواف افاضہ نہیں کیا ہے، تو طواف وداع کے ساتھ وہ ایک ہی نیت سے دونوں طوافوں کو کر سکتا ہے۔ یعنی ایک ہی طواف کرے گا اور دونوں کی نیت کر لے گا، طواف وداع کی بھی نیت کر لے گا، طواف افاضہ کی بھی نیت کر لے گا، اس کے لیے جائز ہے، صحیح ہے۔ تو یہ طواف جو ہے طواف افاضہ یہ رکن ہے، اور طواف وداع یہ واجب ہے۔ طواف وداع واجب ہے، لیکن طواف افاضہ ہے 10ویں تاریخ کو جو طواف کیا جاتا ہے، یہ رکن ہے۔ اگر کسی نے یہ طواف نہیں کیا، تمام اعمال حج کے وہ کر چکا ہے لیکن طواف افاضہ نہیں کیا ہے، اس کا حج نہیں ہوگا، اس کا حج نہیں ہوگا، اسے دوبارہ آئندہ سال حج کرنا پڑے گا۔ تیسرا رکن ہے سعی کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ حج کا رکن ہے۔ اگر کسی نے سعی نہیں کی، اس کا حج نہیں مانا جائے گا۔ باقی تمام اعمال کرتا رہے لیکن اس نے سعی اگر نہیں کی تو حج نہیں مانا جائے گا۔ اس کے بعد جو حلق کرنے کا معاملہ ہے یہ رکن نہیں ہے۔ سعی کے بعد جو سر حلق کرتے ہیں یا بال چھوٹے کرتے ہیں یہ رکن نہیں، یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے بال چھوٹے نہیں کیے یا حلق نہیں کروایا تو وہ دم دے کر پورا ہو سکتا ہے، لیکن اس نے اگر نیت نہیں کی ہے، طواف افاضہ نہیں کیا ہے، سعی نہیں کی ہے، دم دے کر حج صحیح نہیں ہو سکتا، اس کا حج باطل ہو چکا۔ اسی طرح چوتھا رکن ہے وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی کیوں نہ ہو، کم از کم اسے جانا ضروری ہے۔ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر وہ پہنچ گیا یوم عرفہ کو، بلکہ مغرب کے بعد بھی اگر پہنچ گیا، فجر کی اذان سے پہلے تک، فجر کی اذان سے 2 منٹ پہلے بھی اگر وہ میدان عرفات میں پہنچ گیا ہے تو اس کا حج صحیح ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو اسپتالوں میں ہوتے ہیں، اللہ سعودی حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان تمام مریضوں کو ایمبولینس میں سعودی حکومت لے جاتی ہے رات کے آخری پہر، تاکہ ان کا حج اس سال کا باطل نہ ہو جائے، ان کا حج صحیح ہو جائے، اور پھر میدان عرفات سے ان کو گزار کر پھر اسپتال میں پہنچا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ICU کا مریض ہے تو اسی حالت میں پورے ان کے روم کو اسی حالت میں منتقل کر کے انہیں عرفات کے میدان تک لاتی ہے حکومت، اور یہاں سے گزار کر، تاکہ ان کا حج اس سال کا باطل نہ ہو جائے، وہ حج سے محروم نہ ہو جائے۔ تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی کیوں نہ ہو، یوم عرفہ کو اس کا عرفات کے میدان میں پہنچنا ضروری ہے۔ اگر وہ زوال سے پہلے پہنچ چکا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے میدان عرفات میں پہنچ چکا ہے، تو اس کے لیے واجب ہے، رکن نہیں، واجب ہے کہ سورج غروب ہونے تک وہیں پر رہے، سورج غروب ہونے تک میدان عرفات کو نہ چھوڑے۔ سورج غروب ہونے کے بعد وہ میدان عرفات کو چھوڑے گا اور مزدلفہ کی طرف جائے گا۔ اگر اس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات کو چھوڑ دیا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے اور میدان عرفات کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، کیونکہ یہ واجب ہے، سورج غروب ہونے تک وہاں پر رکنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح مزدلفہ میں جا کر رکنا یہ بھی واجب ہے۔ اس کے بعد مینا میں 3 راتوں تک رکنا اس کے لیے واجب ہے۔ رمی جمار یہ بھی واجب ہے، قربانی کرنا یہ بھی واجب ہے، حلق کرنا یہ بھی واجب ہے۔ یہ تمام اعمال جن کے بارے میں میں نے کہا کہ واجب ہے، اگر کسی سے چھوٹ جائے تو اس سے حج ختم نہیں ہوتا، باطل نہیں ہوتا، دم دے کر اپنے حج کو وہ صحیح کر سکتا ہے۔
لیکن جن کے بارے میں نے کہا 4 چیزوں کے بارے میں کہ رکن ہے، جتنے لوگ جا رہے ہیں حج پر یہ اچھی طرح یاد کر لیں کہ ان 4 میں سے کوئی چیز نہیں چھوٹنی چاہیے. اگر ان میں سے کوئی چیز آپ کی چھوٹ گئی تو آپ کا حج نہیں ہوگا. ایک ہے نیت کرنا، دوسرا طواف افاضہ کرنا، تیسرا سعی کرنا، اور چوتھا وقوف عرفہ. ان 4 میں سے کوئی چیز آپ کی نہیں چھوٹنی چاہیے. باقی دوسری جو چیزیں ہیں اگر چھوٹ گئی تو اس کے لیے حل موجود ہے، آپ کا حج صحیح ہو سکتا ہے. وہ حل بعد میں آپ کو پیش کیا جائے گا. لیکن بہت سارے لوگ شکایت آ کے کرتے ہیں 10ویں تاریخ کو 11ویں تاریخ کو کہ میں عرفات نہیں جا سکا تھا. کیوں؟ کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ واللہ علم کی کمی کی وجہ سے افسوس بھی ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے بعض لوگوں پر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حجر اسود کا بوسہ لینا بڑا مشکل ہے، کافی دنوں سے کوشش کر رہا تھا، 9ویں تاریخ کو کوئی نہیں تھا خانہ کعبہ کے اندر، اس لیے دن بھر تک میں بوسہ لیتا رہا. اب وہ حج کرنے گیا ہے اور میدان عرفات نہ پہنچے تو اس کا حج باطل ہو جائے گا. اب وہ غنیمت سمجھ رہا ہے کہ آج خانہ کعبہ میں بھیڑ نہیں ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے دن بھر مزے سے خانہ کعبہ میں عبادت کرو اور حجر اسود کا بوسہ لیتا رہو. اس وجہ سے اس کا حج باطل ہو گیا. اس لیے میرے بھائیوں یہ 4 چیزیں اچھی طرح یاد کر لیں کہ کم از کم ان 4 اعمال کو کرنے کے بعد ہی ہمیں واپس ہونا ہے. اس کے بغیر حج نہیں آپ کا ہو سکتا. اور باقی اس کے علاوہ اور جو دوسرے اعمال ہیں جیسے طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا، استباء کرنا یعنی یہ کندھا آپ کا کھلا رہے طواف کے وقت، رمل کرنا، اسی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، زمزم کا پانی پینا، یہ اعمال جو ہیں یہ مستحب ہیں. اگر چھوٹ بھی جائیں تو اس سے حج کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، بس نیکی کے اندر کمی ہو جاتی ہے. لیکن اس وجہ سے دم واجب نہیں ہوتا ہے. جو مستحب اعمال ہیں ان کی وجہ سے دم واجب نہیں ہوتا، صرف واجب چھوٹنے پر دم واجب ہوتا ہے. اور واجب یہ 7 چیزیں ہیں جن کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے آیا. 4 چیزیں رکن ہیں، 7 چیزیں واجب ہیں. ان چیزوں کو بس آپ یاد رکھیں کہ ان میں سے کوئی چیز نہ چھوٹنے پائے، خصوصاً کوئی رکن نہ چھوٹنے پائے. اگر واجب چھوٹ بھی گیا ہے تو بعد میں آپ دم دے کر اپنے حج کو صحیح کر سکتے ہیں. جہاں تک مستحب اعمال کی بات ہے تو اس سے فقط آپ اس نیکی سے محروم ہو جائیں گے جو آپ سے چھوٹا ہے، لیکن اس کی وجہ سے نہ آپ پر دم واجب ہوگا اور نہ آپ کو کوئی توبہ وغیرہ کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ خصوصاً اس بر صغیر کے اندر جو موجود ہیں اور حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ حج کے آخر میں کئی دم احتیاط دیتے ہیں، احتیاط کے طور پر دم دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو چلو 1-2 دم دے دیتے ہیں. اس طرح کے احتیاط کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے. اگر واقعی آپ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس کے بعد آپ کے اوپر دم واجب ہوتا ہو تب دم دیں. صرف ایسے اپنے دل کی تسکین کے لیے احتیاط کے طور پر دم دینا تو یہ شریعت ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جنہوں نے بھی حج نہیں کیا ہے اللہ رب العالمین سب کو استطاعت عطا فرمائے کہ وہ حج کر سکے. جو لوگ اس سال حج پر جا رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کا حج قبول فرمائے اور انہیں صحیح سالم اپنا ملک واپس لائے. آمین. تقبل رب العالمین.